شاہ عمار احمد المدی المعروف نیر میاں سجادہ نشین و متولی خانقاہ اردو شیخ العالم علیہ رحمۃ الرضوان و دیگر تمام اساتذہ جامعہ چشتیہ و طلباء و تمام حاضرین کرام محبت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لذوي القلوب والاعتبار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ معزز حاضرین گرامی، آپ تمامی حضرات بخوبی واقف ہیں جامعہ چشتیہ خانقاہ اردو شیخ العالم علیہ رحمۃ الرضوان کی جانب سے اس روزہ ذکر شہدائے کربلا کا یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا آج دوسرا اجلاس ہے، اور اس دوسرے اجلاس میں مجھ ناچیز کو کچھ لبکشائی کرنے کا یہ موقع فراہم ہوا ہے۔ آج کی میرے اس بیان کا عنوان ہے حضرات فضائل حضرات حسنین کریمین علیہ السلام احادیث صحیحہ کی روشنی میں، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں نواسے، دونوں لخت جگر نور نظر حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل اور مناقب کیا ہیں، وہ بھی حدیث صحیحہ کی روشنی میں اسی پر چند آیات کریمہ اور حدیث صحیحہ پیش کر کے آپ کے سامنے ان مقدس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کروں گا، تاکہ معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نواسے جنہوں نے نبی کے دین کی حفاظت کی خاطر، نبی کے دین کی صیانت کی خاطر اپنے سر کو قربان کر کے دین اسلام کو بچا دیا۔ ان کا مقام، ان کا مرتبہ نبی کی بارگاہ میں کیا ہے، وہ کبھی آپ سماعت کریں گے۔ اس سے قبل درود شریف پڑھ لیجیے نبی اور علی نبی پر محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالک الکرم بارک صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسی نے کیا خوب کہا ہے کہ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گل تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گل تر ہے، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بو رسول، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بو رسول۔ اور دوسرے شاعر کہتے ہیں کہ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اسی طریقے سے ایک شاعر نے اور کیا ہی خوب کہا ہے کہ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں،
نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاد کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاد کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاد کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ یہ بڑا خوشی پڑھی اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معرفتی و تبارک صلی اللہ علیہ السلام علیکم یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، اے اہل بیت، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ہر طرح کی رجس کو، ہر طرح کی کثافت کو، ہر طرح کی گندگی کو دور کرنے کا ارادہ فرماتا ہے۔ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب خوب پاک کرنا چاہتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اہل بیت سے رجس کو دور کرنے اور انہیں خوب خوب ستھرا کرنے کا اعلان فرما دیا۔ اس سلسلے میں مفسرین کی مختلف رائے ہیں، مختلف آ رہا ہے کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ کے اندر اہل بیت کا لفظ آیا، اس سے مراد کیا ہے؟ مختلف مفسرین کرام نے الگ الگ انداز میں اس کی تفسیر فرمائی ہے، لیکن تفسیر غازی، تفسیر بغوی، تفسیر در منصور اور اسی طریقے سے اور معتبر تفاسیر کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل سے جو ثابت ہوتا ہے وہ، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد، اس آیت کریمہ کے نزول کے وقت اور اس کے بعد آپ کا عمل کیا تھا، آپ نے عمل سے کیا ثابت کیا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اہل بیت سے کیا مراد ہے، سب سے بہترین تفسیر وہی ہوگی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی بیان کرتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صبح تشریف لائے اور آپ کے بدن مبارک پر بالوں سے بنے ہوئے منقش چادر آپ کے بدن مبارک پر تھی۔ آپ تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد تھوڑی دیر میں حضرت امام حسن تشریف لائے، آپ نے انہیں اس چادر میں چھپا لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسین تشریف لائے، انہیں بھی اس چادر میں چھپا لیا۔ ایک کو ایک ران پر بٹھایا اور دوسرے کو دوسرے ران پر بٹھایا۔ پھر تھوڑی دیر میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، انہیں بھی آپ نے چادر میں لے لیا۔ اور اس کے بعد پھر مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم تشریف لائے، انہیں بھی اس چادر میں لے لیا اور چادر میں چھپانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یعنی یہ میرے اہل بیت ہے، پانچوں آپ کے لے کر کے چاروں حضرات کو آپ نے اپنی چادر تطہیر میں چھپایا اور یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ یہ میری اہل بیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہر طرح کی کثافت اور ہر طرح کے رزق کو دور فرما رہا ہے اور انہیں خوب خوب پاک کرنے کا ارادہ فرما رہا ہے۔ یہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے سیاہ ستہ کی دوسری کتاب ترمذی شریف کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ یہ آیت کریمہ انما یرید اللہ، یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرات حسنین کریمین اور مولا کائنات
اور حضرت فاطمہ میرے گھر میں تشریف فرما تھی، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور نازل ہونے کے بعد نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان چاروں کو اپنے چادر میں چھپایا، اور چھپانے کے بعد پھر یہ آیت کریمہ تلاوت کی اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا یہ میرے اہل بیت ہے، ان سے رجس کو دور فرما اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے۔ یہ ترمذی شریف کے حوالے سے یہ آیت کریمہ، یہ حدیث ترمذی نے، امام ترمذی نے اپنی کتاب کے اندر درج کی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور کے اندر اس آیت کو نقل کرنے کے بعد 3 حدیثیں وہ پیش کی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ میں اہل بیت سے مراد تمام ازواج مطہرات ہیں۔ ان پر 3 حدیثیں پیش کی، اور اس کے بعد 22 حدیثیں وہ پیش کی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اہل بیت سے مراد پنجتن پاک ہے۔ 22 حدیثیں پیش کی ہے تفسیر در منصور کے اندر۔ اسی طریقے سے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر کے اندر اور امام ابن مردوی نے، ان دونوں حضرات نے عبداللہ ابن عباس سے یہ حدیث سے روایت کی کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام حضرات کو اپنے چادر تطہیر میں چھپایا، اور اس کے بعد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ اور جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت بھی ہے، اس کو امام طحاوی نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ جب آیت تطہیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو چھپا لیا، تو میری بڑی خواہش تھی، میری تمنا تھی، میری آرزو تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اس چادر میں چھپا لے اور مجھے بھی اپنے اہل بیت میں شمار فرما لے۔ بیان کرتی ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بھی اپنے اہل بیت میں آپ شامل فرما لیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میری ازواج میں سے ہو اور تم خیر پر ہو، بھلائی پر۔ صاف طور پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میری ازواج مطہرات میں سے ہو اور تم خیر پر ہو۔ لیکن چادر تطہیر کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو شامل نہیں فرمایا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ میری اتنی آرزو تھی، میری اتنی خواہش تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چادر تطہیر میں چھپا لیتے، تو مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر کے مجھے یہ بات پسند ہوتی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چادر تطہیر میں چھپا کر کے یہ فرماتے کہ یہ میری اہل بیت میں سے۔ ان تمام روایتوں کو دیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، سماعت کرنے کے بعد یہ صاف ہو جاتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد جن حضرات کو چادر تطہیر میں چھپایا وہ حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اور بعض محققین نے تو یہاں تک ذکر فرمایا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ بن گئی کہ روزانہ، بعض روایت میں 6 مہینے کا قول ہے اور بعض روایت میں 9 مہینے کا قول ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جتنی مرتبہ نماز کے لیے نکلتے تھے، ہر نماز کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر تشریف لے جاتے تو یہ اس طرح جملے فرماتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل البیت، اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور فرماتے ہیں جو محققین فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر 9 مہینے کے 5 وقت کی نماز اور 5 وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اگر شمار کیا جائے، 29 کے مہینے سے بھی شمار کیا جائے تو یہ ٹوٹل 1305 مرتبہ بنتے ہیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد پنجتن پاک کے لیے 1305 مرتبہ یہ آیت کریمہ تلاوت کر کے یہ صاف فرما دیا کہ اہل البیت سے مراد اس آیت کریمہ کے اندر علی، فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس کے اندر دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
قل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ نے ارشاد فرمایا نبی آپ اعلان فرما دیے لا اسالکم علیہ اجرا کہ اے لوگوں میں تم سے دعوت و تبلیغ پر میں نے تمہیں جو رائے ہدایت عطا فرمائی تم بھٹکے ہوئے تھے تم گمراہ تھے ظلمت میں پڑے ہوئے تھے ہم نے جو تمہیں ہدایت کی راہ عطا فرمائی اس پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرو الا المودۃ فی القربى. میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرو ذوی القربى سے محبت کرو. بس اسی چیز کا میں تم سے سوال کرتا ہوں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک الذین وجبت علینا مودتهم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وہ کون قرابت دار ہیں جن کی مودت کو ہمارے اوپر واجب فرما دیا گیا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے وہ قرابت دار علی فاطمہ حسن و حسین یعنی دونوں بیٹے حسن و حسین صاف طور پہ آپ نے ارشاد فرما دیا. اسی طریقے سے میں تیزی کے ساتھ میں چل رہا ہوں. آیت تسلیہ یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حکم ہوا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگو تم بھی نبی پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے کا سلام پڑھنے کا حکم نازل ہوا ہے تو ہم کس طریقے سے آپ پر سلام بھیجیں کس طریقے سے آپ پر درود پڑھے وہ طریقہ کار کیا ہوگا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر اس طور پہ درود بھیجو جس میں میرا بھی ذکر ہو جائے اور میرے اہل بیت پر بھی شروع ہو جائے. گویا کہ مجھ پر بھی درود بھیجو اور میرے ساتھ میری آل پر بھی درود بھیجو. وہی درود کامل ہے اور آپ نے تعلیم فرمائی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم الی آخرہ, جس کو امام بخاری نے بھی ذکر کیا ہے امام مسلم نے بھی ذکر کیا ہے اور تمام بڑے بڑے محدثین اور مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی درود شریف پڑھنے کی اس کے بارے میں یہی تعلیم فرمائی کہ ایسا درود بھیجو جس میں مجھ پر بھی درود ہو اور میری آل پر بھی. یہ ہے مقام نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا. یہ مقام ہے یہ مرتبہ ہے جس مقام اور مرتبہ کی وجہ سے حضرات حسنین کریمین ہو یا آل بیت اطہار ہو جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ مقام عطا فرمایا اور ان سے جو محبت کا پیغام دیا پوری امت کے لیے کہ اگر تم اپنے ایمان کی ضمانت چاہتے ہو اور اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو اپنے ایمان کی تکمیل چاہتے ہو تو جس طریقے سے تم مجھ سے محبت کرتے ہو اسی طریقے سے میری آل سے بھی محبت کرو. ایک حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے. اللہ نے جو تمہیں مختلف نعمتیں عطا فرمائی ہے اس کی وجہ سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو اور میرے قرابت دار میری آل سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے. یعنی اگر تم مجھے محبوب رکھنا چاہتے ہو مجھ سے محبت کا دم بھرتے ہو تو میری محبت کے ساتھ میری آل سے بھی محبت کرو. تب جا کر کے حقیقت میں تم صحیح طور پہ محب آل بیت کہلاؤ گے صحیح طور پہ تم مسلمان کہلاؤ گے کیونکہ آل نبی کی محبت کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرما دیا. اگر ہم ان کی محبت کو اپنے دل میں نہیں بٹھائیں گے اپنے دل میں آل نبی کی محبت کو جگہ نہیں دیں گے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقہ کے بڑے امام ہیں انہوں نے واضح طور پر ارشاد فرمایا یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلا. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل تمہاری محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرض فرما دیا ہے. یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلا. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا یکفیکم من عظیم الفخر انکم یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ. اے نبی کی آل تمہارا مقام تمہارا مرتبہ تو اتنا بلند ہے اور اس بلندی کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ جو شخص تم پر درود نہ بھیجے ان کی نماز مکمل نہیں ہوتی. من لم یصلی علیکم لا صلاۃ یعنی نبی کی محبت
اور نبی کی آل کی محبت کا وہ مقام ہے کہ اگر نماز میں ان پر درود نہ بھیجے، نماز میں ان کا نام نہ لے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ نماز کی تکمیل کے لیے تشہد اور قرات اور ساتھ ہی ساتھ نبی اور نبی کی آل پر درود بھیجنا ضروری ہے، ورنہ ہماری نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلو علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ان آیت کریمہ جو قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیے، تین آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ان تینوں آیتوں سے صاف طور پہ پتہ چلا کہ اہل بیت اطہار کا کیا مقام ہے، اور ان اہل بیت اطہار میں چونکہ معزز و مکرم نام حضرت امام حسن اور امام حسین کا بھی ہے، یعنی حضرت امام حسن و حسین اہل بیت میں سے ہے، تو حضرت امام حسن و حسین کا کیا مقام ہے، کیا رفعت و بلندی ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان آیت کریمہ کے اندر بیان کر کے پوری قوم کو، پوری امت کو، بلکہ پوری انسانیت کو پیغام دے دیا کہ نبی کی آل کا کیا مقام ہے، اور نبی کی آل سے محبت کرنے والے ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حدیث ثقلین کے نام سے مشہور ہے، حدیث ثقلین کو امام ترمذی نے بھی ذکر کیا ہے، دو جگہ پر ذکر کیا ہے، اسی طریقے سے امام مسلم نے بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے راوی زید بن ارقم بھی ہے، اور بعض حدیث میں حضرت جابر بھی ہے، اور مختلف اعتبار سے مختلف سند سے یہ حدیث مروی ہے، جس کو حضرت زید بن ارقم نے روایت کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام خم پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی، حمد و ثنا بیان فرمائی، اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما بعد، یعنی حمد و ثنا کے بعد، اے لوگوں سنو، میں تمہارے اندر دو عظیم، دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے، ان دونوں کا دامن تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں پہلی چیز کتاب اللہ ہے جس کے اندر نور اور ہدایت ہے، اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر کتاب اللہ کی اہمیت، کتاب اللہ کے دامن کو تھامے رہنے پر لوگوں کو ابھارا، اور اس پر بیان آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ دوسری چیز میری اہل بیت ہے، میری اطرت ہے، میری اہل بیت ہے، کہ اگر تم ان کے دامن کو تھامے رہو گے، ان سے محبت کرتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ اسی طریقے سے جو ترمذی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، اس میں حضرت جابر نے جو بیان کیا ہے وہاں پر ارشاد فرمایا، صاف طور پہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کی کے لیے ضمانت کا واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ تم ہرگز اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم کتاب اللہ اور میری اہل بیت، میری فطرت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اور کتاب اللہ کے بارے میں خاص وصیت فرما رہے ہیں، خاص طور پہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تم ہدایت پہ گامزن رہنا چاہتے ہو، برائی سے بچنا چاہتے ہو، تو کتاب اللہ اور اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تب جا کر کے تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، آج سب سے زیادہ ہم نے جن چیزوں کو چھوڑ رکھا ہے، جن چیزوں سے ہمارا بالکل مقاطع ہو چکا ہے، وہ کتاب اللہ ہے۔ کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس کی تلاوت کی ہمیں 12 سال توفیق نہیں ہوتی ہے، مہینوں توفیق نہیں ہوتی ہے، قرآن مقدس کی تلاوت تک ہم نہیں کرتے۔ اگر کبھی قرآن مقدس کی تلاوت کر بھی لے تو اس کے معنی اور مفاہیم سے وہ سو دور رہتے ہیں، انہیں سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، جبکہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرما دیا، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم غور فکر نہیں کرتے ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ان تمام چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ابھارا ہے، اور
پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دوسری چیزوں کے بارے میں فرمایا وہ اہل بیت کی محبت ہے. اہل بیت کی محبت اپنے دل میں بٹھانا, ان کی محبت میں زندگی گزارنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا اور ان کی اتباع کرنا, ان کی پیروی کرنا. لیکن حال یہ ہے کہ اگر آج اہل بیت اطہار کا زیادہ چرچا کیا جائے, زیادہ نام لیا جائے, زیادہ ذکر کیا جائے تو لوگ طرح طرح سے اعتراضات کرنے شروع کر دیتے ہیں, طرح طرح سے دوسری باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں, الزام عائد کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ دیکھو یہ اہل بیت کی محبت میں اس قدر مست ہو چکے ہیں گویا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا تعلق کسی اور فرقے سے ہے. لیکن آپ کو یہ اپنے دل میں بجھانا چاہیے کہ اہل بیت اطہار ہو, امام پاک ہو, چاہے مولا کائنات ہو, چاہے حضرت فاطمہ ہو, حضرت حسن ہو, حضرت حسین ہو, یعنی نبی کے جتنے آل ہیں وہ سب کے سب ہمارے امام ہیں, ہمارے مقتدا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ان کی ابتدا ترک کر دی ہے, ہم نے ان کی ابتدا کو چھوڑ دیا ہے اور دوسروں کے لیے ہم نے اس بات پر دیا ہے. حالانکہ یہ ہمارے امام ہے اور ہمارے پیشوا ہے, ہمارے مقتدا ہے. یاد رکھے مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی ذات وہ ذات ہے جن سے ولایت کا سرچشمہ پھوٹا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ولایت کا منبع چلا ہے, ولایت چلی ہے, وہ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کے در سے چلی ہے. جتنی خانقاہیں اور جتنے بھی اولیاء کرام پوری روئے زمین پر ہیں وہ سب کے سب مولا کائنات کے در کا بھیک کھاتے ہیں. اور اس کے بعد حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام ہے, وہ مرتبہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے جسم کا ٹکڑا کہا اور تمام جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے حضرت فاطمہ زہرا کو. اور اسی طریقے سے حضرت امام علی مقام, حضرت امام حسن ہو یا حضرت امام حسین ہو, دونوں کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. حسن و حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. بتائیے یہ بڑے افسوس کا مقام ہے. ہم ہر دعا میں, ہر نماز کے بعد, ہر فاتحہ کے بعد, ہر نیاز کے بعد رب سے دعا کرتے ہیں مولا میری مغفرت فرما اور ہمیں جنت عطا فرما, اور نوجوانان جنت سرداران جنت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بڑے افسوس کا مقام ہے. جنت کے سردار سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم ان سے محبت نہیں کرتے, ہم ان سے محبت کا دم نہیں بھرتے, ان کی اتباع نہیں کرتے, ان کی پیروی نہیں کرتے, انہوں نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام پر عمل نہیں کرتے اور وہ ذات دعا کرتے اللہ نے جنت عطا فرما دے. جب تک یاد رکھیے جب تک سرداران جنت خوش نہیں ہوں گے تب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. جنت میں جانے کے لیے سرداران جنت کی اجازت ضروری ہے. ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے, حضرت حذیفہ اس حدیث کے راوی ہیں, بیان کرتے ہیں ایک روز میں نے اپنی والدہ محترمہ سے عرض کی کہ اے میری والدہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے دیں, کیونکہ ان کی والدہ یہی تھی, اجازت تھی کہ مجھے جانے دیں تاکہ میں جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب ادا کروں اور پھر آپ کے لیے اور اپنے لیے, یعنی اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی درخواست میں کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کی والدہ نے اجازت دیا. حضرت حذیفہ چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب ادا فرمائی. نماز مغرب کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نفل میں مشغول رہے, نماز نفل پڑھتے رہے. حضرت حذیفہ بیٹھے رہے, واپس نہیں گئے کیونکہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا موقع نہیں ملا. پھر اس کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء پڑھائی. حضرت حذیفہ نے آپ کے پیچھے نماز عشاء پڑھی. نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے اور گھر اپنے حجرے کی طرف چلنے لگے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا, آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری آواز سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا کون ہے, کیا حذیفہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کون ہے؟ آپ نے خود سوال کیا. پھر آپ نے خود ہی پوچھا کیا حذیفہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں حذیفہ ہوں. اتنا سننا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا اے حذیفہ اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمہارے والدہ کی مغفرت فرمائے. تمہاری اور تمہارے والدہ کی ابھی انہوں نے گزارش نہیں کی اور پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حذیفہ
اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمہارے والدہ کی مغفرت فرمائے۔ اس کے بعد پوچھا کہ کس کام سے آئے ہو، اور پھر اس کے بعد فوراً ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حذیفہ سنو، میرے پاس ابھی ایک فرشتہ آیا تھا اور اس فرشتے نے میرے اوپر اللہ کی بارگاہ سے سلام لے کر کے آیا اور میرے پاس سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا، اور وہ یہ پیغام لے کر کے آیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور دوسرا پیغام یہ لے کر کے آئے ہیں کہ میرے نواسے، میرے لگتے جگر حسن و حسین تمام جنتی جوانوں کی سردار۔ اس حدیث سے صحیح ہے، اس حدیث سے پہلے تو کئی چیزیں معلوم ہوئی، لیکن دو چیزیں بہت واضح طور پر، ایک تو یہ کہ حضرت حذیفہ جو دل میں ارادہ لے کر کے آئے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت کی دعا کرانے کے لیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھے بغیر، ان سے معلوم کیے بغیر، حضرت حذیفہ کی گزارش کیے بغیر ہی پہلے ہی آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، اور ان کے لیے آپ نے ان کے اور ان کے والدہ کے لیے آپ نے پہلے ہی دعائیں مغفرت فرما دی۔ اور اس کے بعد جو فرشتہ وحی پیغام لے کر کے آیا تھا، وہ پیغام آپ نے سنایا کہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین تمام جنتی جوانوں کی سردار ہے۔ یہ حضرت امام علی مقام، امام حسن و حسین کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ ان کی عظمت اور ان کی رفعت و بلندی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی انہیں سونگتے ہیں، کبھی انہیں چومتے ہیں، کبھی انہیں بوسہ دیتے ہیں۔ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، بہت ہی ڈراؤنا خواب تھا، بڑا عجیب و غریب خواب تھا۔ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کے بعد میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے ایک بہت ہی عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، بتاؤ وہ خواب کیا ہے؟ حضرت ام الفضل بنت حارث بیان کرتی ہے کہ مجھے وہ خواب بیان کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ارشاد فرمایا کہ بتاؤ وہ خواب کیا ہے؟ تو اس کے بعد وہ بیان کرتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا جدا ہوا اور جدا ہو کر کے میرے گود میں آ گیا، میرے پاس آ گیا، اسی لیے مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے، میں ڈری ہوئی ہوں۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے ام الفضل، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، بلکہ بشارت اور خوشی کا مقام ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک خاص خوشخبری ہے، ایک خاص بشارت ہے، وہ یہ ہے کہ چند دنوں کے بعد ہی میرے گھر یعنی میرے بیٹی کے گھر حضرت فاطمہ سے ایک لگتے جگر کی ولادت ہونے والی ہے، پیدائش ہونے والی ہے۔ جب وہ پیدا ہوں گے تو تمہاری گود میں دیے جائیں گے۔ پھر حضرت ام الفضل بیان کرتی ہے کہ چند دنوں کے بعد حضرت حسین کی ولادت ہوتی ہے اور وہ میری گود میں دیے جاتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود میں دیا، اس کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دونوں آنکھ آنسو آ رہی ہے۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز نے آپ کو غضبناک کیا، کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اس بیٹے کو، میرے اس نواسے کو، میرے اس لگتے جگر کو میری قوم کے لوگ میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بذریعہ وحی یہ اطلاع دے دی گئی تھی، یہ خبر دے دی گئی تھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان تمام باتوں کو مختلف صحابہ کرام کے درمیان، جیسے حضرت ام سلمہ ہے، حضرت ام فضل ہے، اور ان کے علاوہ چند اور دیگر صحابہ ہیں جن سے آپ نے ارشاد فرما دیا تھا، یہ بتا دیا تھا کہ کل میدان کربلا میں میرے اس بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی خبر آپ نے اپنی زندگی میں ہی بیان فرما دی۔ اسی طرح دوسری حدیث میں حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ایک روز بارش کا فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں موجود تھے۔ جب وہ فرشتہ آیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ام سلمہ تم دروازے پر بیٹھ جاؤ، اندر کسی کو آنے نہ دینا۔ مختلف سند سے یہ حدیثیں مروی ہیں، مختلف الفاظ میں۔ حضرت ام سلمہ دروازے پر بیٹھ گئی اور اس کے بعد پہرا دینے لگی۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتی ہے کہ حضرت حسین
کھیلتے ہوئے آتے ہیں اور چھلانگ لگا کر کے اندر تشریف لے آتے ہیں، اور جہاں نانا جان تشریف فرما ہے ان کے پاس جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور کبھی نانا جان کے کندھے پر سوار ہوتے ہیں، کبھی گود میں بیٹھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے فرشتہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے محبت فرماتے ہیں، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرشتے وحی نے بتایا، اس فرشتے نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت اسے ایک روز قتل کر دے گی، انہیں شہید کر ڈالے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں اس جگہ کی مٹی بھی آپ کو دکھا دوں جہاں پر اس مقام پر انہیں شہید کیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گفتگو ہوتی رہی، فرشتے نے ہاتھ مارا اور اس جگہ کی مٹی لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمایا کہ یہ وہی مٹی ہے جہاں پر حضرت امام حسین کو آپ کی قوم کے لوگ شہید کر ڈالے۔ اسی حدیث کو دوسری سند سے روایت میرے آقا صلی اللہ